الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 172 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے اللہ و رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوفزدہ تھے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینے پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا یہ فوجہ اپنی سرزمین سے ہی نیست و نابود ہو جائے۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پھر پلٹ کر آئے، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین اور مجروحین کی وجہ سے دل گرفتہ اور محزون و مغموم تھے، تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد نامی جگہ پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے رفقا بھی مدینہ واپس آ گئے۔ آیت میں مسلمانوں کے اسی اللہ و رسول کی اطاعت کے جذبے کی تعریف کی گئی۔ بعد میں اس کا سبب نزول حضرت ابو سفیان کی اس دھمکی کو بھی بتلایا ہے کہ آئندہ سال بدر صغریٰ میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس پر مسلمانوں نے اللہ و رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے قتال میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کیا۔ حضرات، مسلمانوں کے اوصاف اور ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ غزوہ احد کی اتنی بڑی سخت حالت کا سامنا کرنے کے باوجود اور سخت صدمہ لاحق ہونے کے باوجود فوراً جب دوسرے دن بلایا گیا تو تیار ہو گئے اور اللہ و رسول کے حکم کو تسلیم کیا۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ عملی جد و جہد اور جانثاری کے عظیم کارناموں کے ساتھ ساتھ یہ حضرات احسان و تقوی کی صفات کمال سے بھی آراستہ تھے۔ یہی باتیں ان کے اجر و ثواب کے بڑھانے کا سبب و ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان صحابہ کرام کی صفات اپنانے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔